ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب تکریم و تعظیم حضرات بزرگان اعظام، نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، 2-3 دنوں کے بعد بہت ہی بابرکت اور عظیم المرتبت مہینہ شروع ہونے والا ہے. سال کے کل 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ، جو 2-3 دن بعد شروع ہونے والا ہے. اور اس کے بعد سال کا شروع یعنی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم شروع ہو جائے گا. ماہ ذی الحجہ میں ایک نبی نے اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ماہ محرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اسلامی سال اور اسلامی سال کا مہینہ پہلا ماہ محرم بھی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ یہ قربانیوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ قربانی اسلام کے اندر یہ
بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، جا بجا امتحانات ہیں، جگہ جگہ آپ نے جان، مال، وقت، صلاحیت اور بہت سارے اعتبار سے قربانیاں دی ہیں اس دین کی سربلندی، سرفرازی کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا لیں، ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹیم تیار کی تھی صحابہ اور صحابیات کی شکل میں کہ جو ہر وقت اپنا سب کچھ اللہ کے حکم، نبی کے فرمان اور دین کی نشر و اشاعت، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے لٹانے کے لیے تیار تھے۔ ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے متعلق بہت ساری احادیث صحابہ کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں یا بنائی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہیں، نظر نہیں آتی، جیسے زمانہ، سال، مہینہ، دن، رات، گھڑی، یہ نظر نہیں آتے لیکن ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ، آسمانی مقدس کتابیں یا اور بہت ساری چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو سب سے افضل اور اشرف قرار دیا ہے۔ جیسے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام انسانوں کی رہبری کے لیے موقع بموقع اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے باکمال اور اللہ کے نزدیک جن کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور بالا ہے، وہ ہم سبوں کے آقا، تاجدار مدینہ، فاتح مکہ، شافع محشر، نبی اکرم، شفیع اعظم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابہ کرام میں دیکھیں ہم کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن جو مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس مقام اور مرتبے کو دیگر صحابہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر 4 صحابہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، خلفائے 4 حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ، ان کا جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو دیگر صحابہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے ہی اصحاب بدریین کا مقام مرتبہ الگ ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام مرتبہ کسی وجہ سے الگ ہے،
بہت سارے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں. ان فرشتوں میں جو مقام مرتبہ پوزیشن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے، وہ پوزیشن، وہ مقام مرتبہ دیگر فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. ایسے ہی بہت ساری آسمانی مقدس کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور ایک قرآن پاک ہے. لیکن قرآن پاک کو جو مقام مرتبہ پوزیشن حاصل ہے وہ دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ دیگر کتابیں اپنی اصلی حالت پہ قائم اور باقی نہیں. قرآن وہ واحد کتاب ہے، جیسی نازل ہوئی ہے، جیسا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، وہ آج تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک اس کے ایک حرف، اس کے ایک زیر زبر، اس کے ایک نقطے، ایک جزم اور تشدید میں کوئی تغیر تبدل کر نہیں سکتا. نہ اس میں تحریف ہوئی ہے اور نہ تحریف کوئی کر سکتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے سال کے کل 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں ماہ رمضان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ الگ حیثیت، الگ پوزیشن. ان 12 مہینوں کے اندر بہت ساری راتیں ہیں، ان راتوں کی پوزیشن، مقام، مرتبہ الگ. ایسے ہی ماہ ذی الحجہ جو 2-3 دنوں کے بعد جلوہ افروز سایہ فغن ہونے والا ہے، اس ماہ ذی الحجہ کا 10 دن اور اس کی 10 راتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر. کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی فضیلت کو اگر کوئی بیان کرتا ہے، کرنا ہے، تو بہت تاکید کے ساتھ بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں اور اس کی 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلت کے لیے خود قسم کھائی ہے. والفجر، قسم ہے 10 دنوں کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. یہ کوئی معمولی دن اور معمولی رات نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر 9ویں دن تک، 9 دن تک اگر کوئی بندہ دن کے اندر روزہ رکھے، اور دن ہی میں روزہ رکھا جاتا ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر رہے گا ثواب کے اعتبار سے. چونکہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے. تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 دن نفل روزہ اگر کوئی بندہ 1 دن کا روزہ رکھا، اسے 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اب اگر کسی نے پورے 9 دن کا روزہ رکھ لیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 9 سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ دیں گے. یہ تو ہو گئی بات. اب اس میں اسپیشل 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 تاریخ یوم عرفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ایک اور حدیث بیان فرمائی.
सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा का जो बंदा रोजा रखेगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हूं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हूं कि उसके पिछले एक साल के और अगले आने वाले एक साल के गुनाह माफ कर देंगे। यानी 9 ज़िलहिज्जा 9 तारीख यौम अरफा का रोजा किसी ने अगर रखा तो उसके 2 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ करेंगे। ऐसा अच्छा गुमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। और एक हदीस में यह भी आया है कि यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को जितनी कसीर तादाद में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से नजात अता फरमाते हैं, इतना किसी और दिन बड़ी तादाद में जहन्नम से नजात नहीं मिलती। उस दिन यौम अरफा को शैतान बड़ा मगमूम, बड़ा गमज़दा, बड़ा हैरान परेशान और बड़ा ही टूटा हुआ होता है, क्योंकि इसकी पूरी मेहनत पर पानी फिरता हुआ उसे नजर आता है। ये तो हो गई दिन की बात, ये तो हो गई अपना रोजा रखने की बात। अब इन 10 दिनों की जो रातें हैं, वलयालिन अश्र, 10 रातें, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन 10 रातों में जो बंदा, जो बंदी, जो ईमान वाला, ईमान वाली थोड़ी देर के लिए भी अगर इबादत कर ले तो उसे शबे कद्र की इबादत के बकद्र अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। इतनी मुबारक रातें आने वाली है, इतनी प्यारी रातें अनकरीब पहुंचने वाली है, इतनी अहमियत और फजीलत की घड़ी हम सबों को मिलने वाली है, दिन और रात की शक्ल में। इसकी कदर करनी है। एक और हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला को इन 10 दिनों में किए हुए नेक आमाल जितने पसंद हैं, जितने पसंद हैं, पूरे साल के किसी और दिन के किए हुए नेक आमाल इतने पसंद नहीं है जितना कोई बंदा इन 10 दिनों में कोई नेक अमल करे। अब वो नेक अमल कोई भी शक्ल हो, कोई भी सूरत हो, कुरान की तिलावत है, नवाफिल का एहतमाम है, तस्बीह की, जिक्र अस्कार की पाबंदी है, गरीबों की मदद है, इंसानों के साथ हुस्न सलूक है, रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी है, रास्ते से कांटा गंदगी हटा देना है, इन सब को नेक आमाल शुमार किया गया है। पूरे साल में बंदा बंदी जितना भी नेक अमल करे, ठीक है, उसका सवाब है, लेकिन इन 10 दिनों में किया हुआ नेक अमल अल्लाह तबारक व तआला को पूरे साल के दीगर दिनों में किए हुए नेक अमाल से ज्यादा महबूब, पसंद है। अल्लाह इसे कबूल करते हैं। और हदीसें तो बड़ी अजीब और गरीब और बहुत अलग अलग हैं, बहुत लंबे चौड़े सवाब और नेकियों के देने का वादा है। हमारी जिंदगी के अंदर कितनी ऐसी बकरीद आई, कितने ऐसे ये 10 दिन 10 रातें आई, लेकिन गफलत में गुजर गए। अब आने वाला ये अशरे ज़िलहिज्जा, ये गफलत में ना गुजरे। एक हदीस में आता है कि जैसे ही ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो, कसरत के साथ तस्बीह यानी सुभान अल्लाह, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह,
تحلیل یعنی اللہ اکبر اور اس لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے ہم جتنا زیادہ کثیر تعداد میں پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت پسند ہے اور محبوب ہے۔ اسی لیے ان مہینے کے اور اس عشرے کے اندر تکبیر تشریق ایام تشریق میں پڑھے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ٹوٹل 23 نمازوں کے بعد وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، با آواز بلند اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ واجب ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ عورتیں اپنے گھروں میں جب نماز پڑھ لیں فرض، فوراً آہستہ آواز سے اپنے گھروں میں وہ بھی پڑھیں، ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ اور مردوں کو یہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھیں، فوراً ایک مرتبہ بآواز بلند، عورتیں آہستہ سے اور مرد حضرات بآواز بلند۔ اب اس میں باریک باریک مسائل ہیں۔ کسی کی نماز اگر فوت گئی 4 کے 4، 2 کے 2، 3 کی 3، اب تو یہ ہے کہ آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ تکبیر تشریق آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اب بآواز بلند نہیں، اب آپ کو آہستہ سے بآواز بلند اس وقت جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے پوری کی پوری، اور سب کے سب مصلی امام کے ساتھ اب ایک مرتبہ بآواز بلند یہ تکبیر تشریق پڑھیں۔ ماہ ذی الحجہ کا یہ عشرہ اپنے اندر بڑی خصوصیت، بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اسی لیے شروع میں جو حدیثیں میں نے بتلائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ عشرہ بڑا غنیمت والا ہے، اس کو اللہ سے وصولنا ہے۔ دن کے اندر نفل روزہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثیر تعداد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اور رات آئے تو اب خصوصیت کے ساتھ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور ان راتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر یہ 10 راتیں عبادت کے ساتھ ہم کو مل گئی، ایک رات شب قدر کے بقدر، اور شب قدر کس کو کہتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتے۔ گویا اگر 10 راتیں ہم کو مل گئی، تقریباً 800-900 سال ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ دن میں روزے 9 سال روزہ رکھنے، اور راتیں 1800-900 سال اللہ کی عبادت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والے ان ایام کی، ان اوقات کی، ان راتوں کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ یہ لمحات، یہ اوقات آئندہ سال ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہے؟ آئندہ سال ہمیں یہ ذی الحجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قدر کر لیں، فکر کر لیں، اہتمام کر لیں، دن میں بھی رات میں بھی اپنے آپ کو بڑا اہتمام کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کو جس نے اپنی آنکھ، اپنی زبان اور اپنے کان پر کنٹرول رکھا، گالی گلوچ نہیں، غیبت چگلی نہیں، بہتان الزام نہیں، بدگوئی بد زبانی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں،
گانا سننا نہیں، غیبت سننا نہیں، ایسی سب چیزوں سے زبان، آنکھ اور کان کی حفاظت کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک طرح کی خوشی بھی نصیب فرمائیں گے اور اسے اللہ اپنی حفظ امان میں رکھ کر پورے سال کبیرہ گناہوں سے معمون محفوظ فرمائیں گے، پورا سال۔ اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں ماہ ذی الحجہ کے اندر کہ مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار آنے والا ہے۔ اس ذی الحجہ کے عشرے کی ایک اہم ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں دو بڑے بڑے حکم الہی کو پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 5 دنوں کا حج ہوتا ہے۔ اتنا بڑا حکم الہی حج کی شکل میں اسی مہینے کی ان تاریخ میں ہی ادا کر سکتے، پورے سال اور کسی مہینے اور کسی تاریخ اور کسی دن اور رات میں ادا نہیں کر سکتے۔ ایک چیز 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی، جن کے پاس مال ہے، جن کو اللہ نے طاقت وسعت دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے، اب ان کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنے مالوں کو اس طریقے سے ادا کرو کہ اللہ کے نام پر جانور خریدو اور اس کو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سال میں ہر سال قربانی کی، 2 دمبا خریدتے تھے، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا پوری امت کی طرف سے اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے 10 سال تک۔ حجۃ الوداع آپ کا جو آخری حج تھا، ایسے تو اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا ہے لیکن اس کو حجۃ الوداع اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی فراوانی تھی کہ 100 اونٹ قربانی کے لیے لائے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ 63 اونٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ ہم اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر بولتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس لیے اونٹ کے ذبح ہونے کو کیا بولیں گے؟ نہر کیا۔ ذبح دیگر جانوروں پر بولا جاتا ہے، ذبح دیگر جانوروں پر۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے اونٹ نہر کیے؟ 63۔ جب 63 اونٹ نہر کر دیے، ہماری اپنی زبان میں ذبح کر لیے، اب حضرت علی اور دیگر صحابہ کو کہا کہ یہ آپ لوگ کر لیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 63 سال۔ یعنی اپنی زندگی کے ہر سال کو قربانی کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہم میں سے بہت ساروں کو اللہ نے نوازا ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی بچیوں کے پاس، بہو بیٹیوں کے پاس سونا چاندی ہے۔ دیکھیں کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، فربا تندرست توانا جانور لائیں اور اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کے عنوان سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ آج کی ہماری اس مجلس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے ان ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ کی ہم کو قدردانی کرنی ہے۔ دن میں نفل روزہ رکھنا ہے، رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اور رات میں ہر حال میں اپنے کو محتاج ضرورت مند بنا کر عبادت میں لگائے رکھے، کھڑا رکھے۔ راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر، دن کا روزہ 1 سال کے
روزہ رکھنے کے برابر یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ پروردگار عالم رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، پوری زندگی غفلت، سستی، لاپرواہی میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ بقیہ زندگی تیری طاعت و بندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کی رغبت نصیب فرما۔ اللہ آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور ایمان پیدا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیوست فرما۔ اللہ جتنی زندگی غفلت، سستی، لاپرواہی میں گزری ہے، اللہ اس سے زیادہ بقیہ زندگی میں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال میں لگے رہنے اور لگتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، قرآن پاک کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ فرما، تیرے ذکر اذکار سے ہمارا انگ انگ اور پور تر و تازہ رہے، ایسا ہمارے حق میں فیصلہ فرما، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما، نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرما، ماہ ذی الحجہ کے عشرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کے ساتھ دن اور رات کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، دن میں نفلی روزہ رکھ کر اور رات عبادت، تلاوت، ذکر اذکار سے تر و تازہ رکھنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق نصیب فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ قرض سے نجات نصیب فرما، جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی حاجتوں کی تکمیل فرما، بگڑے کاموں کو درست فرما، رکے کاموں کو پورا فرما، ہماری تمام تر جائز حاجتوں کی تکمیل فرما۔ اللہ صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، پورے ملک بھارت میں چین سکون کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ کا تہوار گزرے، تیرے بندے بڑی کثیر تعداد میں تیرے حکم کی تعمیل میں قربانی پیش کریں۔ اللہ ایسی شکلیں، صورتیں، فیصلے فرما۔ ماحول اگرچہ ہمارے خلاف بنتے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر قبضہ ہے، مسلمانوں کو مارنا ٹھونکنا ہے اور نت نئے قوانین، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پروردگار عالم یہ سب ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ سب ہمیں متحد متفق ہونے کے لیے ہے، یہ سب ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ کی مدد اور نصرت کے امیدوار طلبگار ہیں، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان ہمیں سب کچھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتہ